بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 4 سپٹمبر ہے اور آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ 4 سپٹمبر میں پوری دنیا میں حجاب ڈے منایا جاتا ہے۔ گویا کہ آج عالمی حجاب ڈے ہے۔ تو حجاب ڈے کے تعلق سے 3 اہم سوال میرے ذہنوں میں ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو حجاب ڈے کیوں منایا جاتا ہے؟ اس سلسلے میں آپ لوگوں کو بتانا یہ ہے کہ ایک مصر کی خاتون جو ڈاکٹر تھی، جو جرمن میں رہتی تھی، جس کا نام مروہ شربینی تھا، وہ حجاب کو اپناتی تھی، پردے میں رہتی تھی۔ وہیں ایک روس کا رہنے والا شخص اس کے پردے کا مخالف تھا، جو ہمیشہ اس کی تذلیل اور توہین کرنے پر آمادہ رہتا تھا۔ جب اس کو یہ محسوس ہوا تو اس مصری ڈاکٹر نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور عدالت میں اپنا مقدمہ دائر کیا۔ ایک دن تاریخ میں جب وہ روسی نژاد کے سامنے آئی تو اس روسی نژاد نے 18 بار چاقو سے وار کر کے اس مروہ شربینی مصری ڈاکٹر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور پھر اسی کے سلسلے میں عورتوں میں، خواتین میں جو رجحان پیدا ہوا، ان میں بیداری آئی اور انہوں نے حجاب کے دن کے نام پر، عالمی حجاب ڈے کے نام پر 4 سپٹمبر کو منتخب کر لیا۔ یہ پہلے اس کی ابتدا فرانس سے ہوئی، پھر اس کی ابتدا میں کینیڈا میں لوگ جاگرک ہوئے اور پوری دنیا میں یہ پھیل گیا۔ دوسرا سوال ان لوگوں سے ہے جو 4 سپٹمبر میں حجاب ڈے مناتے ہیں۔ کیوں 4 سپٹمبر میں ہی ہم پردہ کریں؟ کیوں 4 سپٹمبر میں ہی ہم اس کی تقریریں کریں؟ کیوں 4 سپٹمبر میں ہی ہم اس کے نام پر کانفرنس کریں؟ بلکہ یہ اچھی بات ہے کہ ہم 4 سپٹمبر میں ان کو یاد دلاتے ہیں اور پھر اپنے اندر احساس پیدا کرتے ہیں کہ ہم باعزت زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو وہ حجاب میں ہی ممکن ہے، ورنہ تو شہروں میں، مارکیٹوں میں، گلیوں میں اور محلوں میں گندی نگاہ رکھنے والے بھیڑیے چاروں طرف موجود ہیں جو خواتین کے بدن کو اور ان کے کیریئر اور کریکٹر کو نوچ دینا چاہتے ہیں۔ لیکن چونکہ اسلام تو حجاب کی بات کرتا ہے، پردے کی بات کرتا ہے، وہ وقار کی بات کرتا ہے، وہ عفت اور عصمت کی حفاظت کی بات کرتا ہے، تو وہ ایک مسلم خواتین کو کہتا ہے، ایک مسلم خاتون کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ ہمہ وقت اپنے آپ کو غیروں کی نگاہوں سے محفوظ رکھے اور اپنے تمام بدن کو ڈھانپ کر رکھے۔ تیسری بات میری ان لوگوں سے ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ حجاب نہیں پہننا چاہیے، بلکہ حجاب پر پابندی کی وکالت کرتے ہیں اور حجاب کے خلاف بہت ساری گفتگو، تقریریں، اسپیچ اور ان کے مضمون شائع ہوتے ہیں۔ ان کی قلم اور ان کے پین اور ان کے ٹائپسٹ مسلسل اس پر کام کرتے ہیں کہ حجاب پوری دنیا میں بین ہونا چاہیے۔ سوال ان سے کیا جائے کہ حجاب کیوں بین ہونا چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ غلامی کی علامت ہے، عورت کو جکڑ کر رکھ دیا گیا ہے، اسے قید کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ میرا ایک سوال ان لوگوں سے ہے کہ وہ آزادی نسواں کا نعرہ لگاتے ہیں تو کیا آزادی صرف عورت کو کپڑے اتارنے میں ہے؟ کیا کوئی عورت اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، بغیر کسی دباؤ کے اپنے آپ کو پردے میں اچھا سمجھتے ہوئے وہ اپنے آپ کو پردے میں نہیں رکھ سکتی؟ جب اس کو کپڑے اتارنے کی آزادی ہے تو تم کون ہوتے ہو جو اس سے کپڑے پہننے کی آزادی چھین؟ کیا آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ اس پر غلط نگاہ رکھیں؟ آپ جیسے بھیڑیوں سے اگر وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے تو آپ کون ہوتے ہو اس کو غلام بتانے والے؟ بلکہ آزادی اس کو حاصل ہے، خواہ وہ کپڑے پہنے اور جتنے چاہے اتنے پہنے اور جب چاہے جب پہنے اور جس جگہ چاہے اس جگہ پہنے، اس کو آزادی حاصل ہے۔ پھر ایک سوال یہ بھی ہے، ٹھیک ہے آزادی نسواں کا نعرہ لگاتے ہو اور اسلام پر اعتراض کرتے ہو تو بتاؤ وہ کون سا ریلیجن ہے جس نے سب سے پہلے عورت کو پراپرٹی میں حق دیا؟ وہ کون سا ریلیجن ہے جو عورتوں کو 4 صورتوں میں باعزت مقام دیتا ہے؟ اور وہ کون سا مذہب ہے جو عورتوں کو مردوں کے برابر حق دیتا ہے اور ان کی پرورش، ان کی تربیت، ان کی تعلیم پر اجر و ثواب کی بات کرتا ہے؟ تو میرا سوال ان لوگوں سے یہی ہے کہ یہ آپ کی باتیں بالکل کسی بھی پیرائے میں پرونے کے قابل نہیں ہیں، بلکہ میں تو ہندوستان کے باشندوں سے ایک بات اور کہتا ہوں۔ ہمارے ہندوستان میں غیر مسلم عورتیں جو ہماری مائیں اور بہنیں ہیں وہ سال ہا سال سے، ہزاروں سال سے پردے میں رہتی ہیں۔ آج بھی وہ سماج جو گاؤں میں رہتا ہے ان کی مائیں اور بہنیں پردے میں رہتی ہیں، تو پھر بتائیے
کیا وہ بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہیں یا نہیں؟ تو تمام کی باتوں کا نچوڑ یہی ہے کہ اسلام عورت کو وقار کے ساتھ جینا سکھاتا ہے، اور حجاب حیا کی علامت ہے، پاک دامنی کی علامت ہے، عفت کی علامت ہے اور وقار کی علامت ہے، اور اپنے آپ کو جنسی بھیڑیوں سے اور نفسیاتی مریضوں سے اور غلط سوچ اور گندی نگاہ رکھنے والوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے حجاب کو ہمہ وقت اور ہر دن اور ہر لمحہ